الله الرحمن الرحيم لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم عزیز طلباء، شرح ابن عقیل علی الالفیہ، آج کا یہ ہمارا اس کتاب کا دوسرا سبق ہے، اور اس سے پہلے سبق میں ہم نے جو ہے حالات مصنفین اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خطبے کا ترجمہ، یہ پہلے سبق میں یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے الکلام وما یتألف من، تو سبق کا آغاز کرتے ہیں بلا کسی تاخیر کے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈنگ میں لکھا ہے الکلام وما یتألف من، کلام اور وہ چیزیں جس سے کلام بنتا ہے۔ اصل عبارت اگر نکالی جائے تو اصل عبارت یہاں یہ ہوتی ہے ھذا باب شرح الکلام و شرح ما یتألف من، ھذا مبتدا بن جائے گا، اور باقی جتنے بھی ہیں باب شرح الکلام و شرح ما یتألف من، یہ پورا جو ہے اس کی خبر ہوگی مبتدا کی۔ ھذا الکلام، کلام اور وہ چیزیں جس سے کلام بنتا ہے۔ تو ابن مالک فرماتے ہیں کلامنا لفظ مفید کاستقم واسم وفعل ثم حرف الکلم واحده کلمة والقول عام وکلمة بها کلام قد یؤم۔ کہتے ہیں کلامنا، ہمارا کلام، لفظ مفید، ایسا لفظ ہے جو کہ فائدہ دیتا ہے، فائدہ دینے والا ہوتا ہے، فائدہ دیتا ہے۔ کلامنا، ہمارا کلام، یعنی نحوی کلام۔ ان ساری چیزوں کی جو شارح ہے وہ نیچے وضاحت کریں گے، آپ جو ہے دونوں شعر کا ترجمہ دیکھیں۔ ہمارا کلام ایسا لفظ ہے جو کہ فائدہ دیتا ہے، کاستقم، جیسے استقم، تو ٹھہر جا، سیدھا رہ۔ واسم وفعل ثم حرف الکلم، اور اسم اور فعل پھر حرف، یہ کلمے ہیں۔ واحدہ کلمۃ، اس کا واحد کلمہ ہے۔ والقول عام، اور قول عام ہے، عام، والقول عام، عم یعم، عام ہونا۔ تو عام یہ جو ہے وزن شعری کی وجہ سے میم کو ساکن پڑ رہا ہے، ویسے تو عما ہے فعل ماضی۔ وکلمۃ بہا کلام قد یؤم، اور کلمہ کہ اس سے کبھی کبھی کلام کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ترجمہ ہوا شعر کا۔ اب آپ اس کی شرح دیکھیں، شرح میں کیا ہے، شارح کیا فرماتے ہیں۔ تو نیچے آ جائیے۔ الکلام المصطلح علیہ عند النحاة عبارة عن اللفظ المفید فائدة یحسن السکوت علیہا۔ الکلام المصطلح علیہ، وہ کلام کہ جس پر گفتگو کی جائے، یعنی کلام اصطلاحی۔ کلام کا لغوی جو معنی ہے وہ ہے بات، گفتگو، بات چیت، اس کے معنی میں آتا ہے لغوی معنی۔ کلام اصطلاحی کسے کہتے ہیں؟ تو شارح فرماتے ہیں متن کی وضاحت کرتے ہوئے کہ کلام اصطلاحی نحویوں کے نزدیک ایسے لفظ کا نام ہے المفید، جو کہ فائدہ دیتا ہے۔ اب کیسا فائدہ دیتا ہے؟ تو آگے فرمایا
فائدتاً یحسن السکوت علیہا، ایسا فائدہ کہ اس پر سکوت، خاموشی صحیح ہو جائے۔ ایسے لفظ کا نام ہے جو کہ فائدہ دیتا ہو، ایسا فائدہ کہ اس پر خاموشی صحیح ہو جائے۔ اب جو تعریف میں جو قیود ہے، ان قیود کی وضاحت کرتے ہیں تو پہلے لفظ جو قید ہے اس کی وضاحت کی تو فرمایا فاللفظ جنس، لفظ جنس ہے۔ جنس کی تعریف ویسے الگ کی گئی ہے، لیکن سمجھانے کے طور پر آپ اتنا یاد رکھیں کہ جنس جو بہت ساری چیزوں کو شامل ہو اور بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہو۔ تو شارح فرماتے ہیں کہ لفظ جنس ہے، یعنی یہ اپنے اندر بہت ساری چیزوں کو لیا ہوا ہے۔ تو کون کون سی چیزیں، جب مصنف و ماتن نے لفظ کہا تو اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہوئی، تو وہ کہتے ہیں یشمل الکلام۔ جب ماتن نے، مصنف نے لفظ فرمایا تو اس میں ایک تو کلام داخل ہوا، پھر کلمہ داخل ہو گیا، اور پھر کلم داخل ہوا، اور پھر محمل کا دخول ہوا، پھر مستعمل کا دخول ہوا، کیونکہ لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، محمل اور مستعمل۔ محمل جو بے معنی ہوتا ہے، بے فائدہ ہوتا ہے، اور مستعمل جو معنی دار ہوتا ہے۔ تو لفظ چونکہ دونوں کو شامل ہے، جب لفظ بولا تو اس میں محمل بھی شامل ہو گیا اور مستعمل بھی شامل ہو گیا۔ مستعمل کو بلفظ دیگر موضوع بھی کہا جاتا ہے، موضوع۔ تو لفظ کہا کہ لفظ جنس ہے، اس میں 5 چیزیں شامل ہے، کلام، کلمہ، کلم، محمل اور مستعمل۔ اب پھر فصل ذکر کی تعریف 2 چیزوں سے بنتی ہے۔ تعریف میں 2 چیزوں کا بیان ہوتا ہے، ایک جنس اور ایک فصل۔ تو لفظ جنس اس کو تو بیان کر دیا، اب جو فصلیں ہیں جو خارج کرتی ہیں چیزوں کو، تو اس کے بعد فصل بیان کی، المفید۔ تو جب شارح نے المفید کہا، مصنف نے مفید کہا، تو مفید جیسی ہی کہا تو مفید کے کہنے سے مفید نے محمل کو نکال دیا، کیونکہ محمل جو ہوتا ہے وہ بے فائدہ ہوتا ہے، اور جب مفید کا لفظ کہا تو جب محمل بے فائدہ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ محمل نکل جائے گا۔ اب اس میں اور جو ہے 4 چیزیں شامل ہیں، کلام، کلمہ، کلم اور مستعمل۔ اب دیکھیں، یہ جو مفید ہے یہ فصل اول ہے۔ اب کہتے ہیں فائدتاً یحسن السکوت علیہا، جب شارح نے فائدتاً یحسن السکوت علیہا کہا تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے کلمہ کو نکال دیا اور بعض کلم کو نکال دیا، بعض کلم کو نکال دیا کہ جس پر سکوت کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے، ان بعض کلم کو نکال دیا۔ لیکن بعض کلم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس پر سکوت کرنا صحیح ہوتا ہے، جو فائدہ بھی دیتا ہے اور مکمل فائدہ دیتا ہے، خاموشی اس پر صحیح ہو جاتی ہے۔ اس لیے بعض کا لفظ بولا ہے کہ بعض ایسے کلم بھی ہوتے ہیں جو کہ فائدہ مند ہوتے ہیں، اس پر سکوت کرنا صحیح ہوتا ہے۔ ان بعض کلم کو نکالا ہے کہ جس پر سکوت کرنا صحیح نہیں ہوتا، تو کلمہ کو نکالا اور بعض کلم کو نکالا۔ اب کلم کسے کہتے ہیں؟ تو پھر شارح نے اس کی تعریف کر دی ہے کہ کلم وہ ہوتا ہے جو کہ 3 یا 3 سے زیادہ کلموں سے مرکب ہو اور اس پر سکوت کرنا صحیح نہ ہو۔ مثال دی ہے، ان قام زید، اگر زید کھڑا ہو تو پھر اگر ہم کسی کے سامنے یہ جملہ بولیں، اگر زید کھڑا ہو، تو پھر سامنے والا پوچھے گا بھئی کیا؟ اگر زید کھڑا ہو تو کیا ہو؟
تو چونکہ سامنے والے کو پوچھنے کی گنجائش باقی رہے گی، مطلب یہ ہوا کہ اس پر سکوت ابھی صحیح نہیں ہوا ہے، سامنے والوں کو پوچھنے کا ہم موقع دے رہے ہیں، اور کلام تب بنے گا جب کہ سامنے والا خاموش ہو جائے اور اس کو پوچھنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اتنے کا آپ ترجمہ دیکھیں۔ الکلام المصطلح علیہ عند النحات عبارت عن اللفظ المفید فائدۃ یحسن السکوت علیہا۔ کلام اصطلاحی نحویوں کے نزدیک نام ہے ایسے لفظ کا جو فائدہ دیتا ہو، ایسا فائدہ جس پر سکوت صحیح ہو جائے۔ تو میں نے کہا تھا کہ لفظ جنس ہے، المفید بولا تو مہمل کو نکال دیا، اور فائدتاً یحسن السکوت علیہا بولے شارح تو اس جملے نے کلمہ اور بعض کلم کو نکال دیا۔ لکھا ہے فاللفظ جنس، لفظ جنس ہے، یشمل الکلام والکلمۃ والکلم، جو کہ کلام، کلمہ اور کلم تینوں کو شامل ہوتا ہے، ویشمل المہمل، اور مہمل کو شامل ہوتا ہے، کدیز، جیسے دیز، تو دیز یہ بے معنی لفظ ہے، بے فائدہ، والمستعمل، اور مستعمل کو شامل ہوتا ہے، کعمر، جیسے عمر، ومفید اخرج المہمل، اور مفید نے مہمل کو نکال دیا، فائدتاً یحسن السکوت علیہا، اور فائدتاً یحسن السکوت علیہا اس جملے نے اخرج الکلمۃ کلمہ کو نکال دیا، وبعض الکلم، اور بعض کلم کو۔ اب کلم کسے کہتے ہیں تو اس کی شارح تعریف کرتے ہیں، وَهُوَ مَا تَرَكَّبَ مِن 3 كَلِمَاتٍ فَأَكْثَرَ، اور وہ ہے جو کہ 3 کلموں سے یا اس سے زائد کلموں سے مرکب ہو، وَلَمْ يَحْسُنِ السُّكُوتُ عَلَيْهِ، اور اس پر سکوت صحیح نہ ہو، خاموشی صحیح نہ ہو، جیسے نحو ان قام زید، جیسے ان قام زید کے 3 کلموں سے مرکب تو ہے لیکن اس پر سکوت صحیح نہیں ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں کلام کے مرکب ہونے کے بارے میں، وَلَا يَتَرَكَّبُ الْكَلَامُ إِلَّا مِنْ اسْمَيْن، فرماتے ہیں کہ کلام جو مرکب ہوتا ہے وہ 2 اسموں سے یا پھر ایک فعل اور ایک اسم سے۔ کلام مرکب ہوتا ہے 2 اسموں سے یا ایک اسم اور ایک فعل سے۔ زید قائم دونوں اسم ہے، 2 اسموں سے کلام بنا ہوا ہے، یا پھر ایک فعل اور ایک اسم سے بنتا ہے کلام۔ قام زید، زید کھڑا ہوا، تو یہاں پر ایک فعل ہے اور ایک اسم ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو کلام کے مرکب ہونے کی کل صورتیں 6 بنتی ہے، دونوں اسم ہو، دونوں فعل ہو، دونوں حرف ہو، یہ 3 صورتیں ہو گئی۔ اب آپ ایک اسم اور ایک فعل کو لیں 4 صورتیں، ایک فعل اور ایک حرف کو لیں، ایک اسم اور ایک حرف کو لیں، تو یہ 6 صورتیں بنتی ہے۔ 6 صورتیں بننے کے بعد 4 صورتیں باطل ہو جاتی ہے اور 2 صورتیں باقی رہتی ہے۔ 4 صورتیں باطل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو 4 صورتیں باطل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، پہلے آپ یہ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے مسند الیہ اور ایک ہوتا ہے مسند۔ زید قائم میں زید مسند الیہ ہے، قائم مسند ہے۔ اسی طرح قام زید میں قام مسند، زید مسند الیہ۔ تو جملہ اور کلام بننے کے لیے مسند الیہ اور مسند کا ہونا ضروری ہے، جہاں پر ان میں سے کوئی ایک بھی کم ہو جائے تو کلام نہیں بنے گا، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تب بھی کلام نہیں بن سکتا۔ تو جو 4 صورتیں ہیں کہ دونوں فعل ہو، تو یہاں پر مسند تو ہے، مسند الیہ نہیں ہے، کیونکہ فعل جو ہوتا ہے مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح دونوں حرف ہو تب بھی کلام نہیں ہو سکتا، دونوں فعل ہو تب بھی کلام نہیں، دونوں حرف ہو تب بھی کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پر کسی بھی چیز کا وجود نہیں، نہ مسند الیہ ہے اور نہ مسند ہے۔ اسی طرح اگر ایک فعل اور ایک حرف ہو جائے
تو یہاں پر فعل مسند تو ہے لیکن حرف کچھ نہیں ہوتا، تو مسند الیہ ہی نہیں ہے تو کلام کیسے بنے گا؟ تو 3 صورتیں باطل ہو گئی۔ ایک صورت اور ہے، ایک اسم ہو اور ایک حرف ہو، تو یہاں پر مسند الیہ تو ہے لیکن مسند ہی نہیں ہے، اور کلام بننے کے لیے مسند کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے جو 4 صورتیں ہیں وہ باطل ہو جاتی ہے، اور 2 صورتیں کہ دونوں اسم ہو یا ایک فعل اور ایک اسم ہو، یہ 2 صورتیں باقی رہ جاتی ہے۔ تو شارح فرماتے ہیں وَلَا يَتَرَكَّبُ الْكَلَامُ إِلَّا مِنْ اسْمَيْنِ، کلام مرکب نہیں ہوتا مگر 2 اسموں سے، نحو زید قائم، جیسے زید قائم دونوں اسم ہے، او من فعل و اسم کا قام زید، یا ایک فعل اور ایک اسم سے جیسے قام زید۔ وَكَقَالِ الْمُصَنِّفِ اسْتَقِمْ فَإِنَّهُ كَلَامٌ مُرَكَّبٌ مِّن فِعْلِ أَمْرٍ وَفَاعِلٍ مُسْتَتِرٍ۔ اب یہاں سے آپ یوں سمجھیں کہ ایک اعتراض کا جواب ہے اور ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ شارح اور مصنف نے کیا فرمایا؟ مصنف نے فرمایا کہ کلام جو ہوتا ہے وہ 2 اسموں سے یا ایک فعل اور ایک اسم سے مرکب ہوتا ہے، لیکن ہم آپ کو ایک ایسا لفظ دکھاتے ہیں کہ جو نہ 2 اسموں سے مرکب ہے اور نہ ایک فعل اور ایک اسم ہے، بلکہ وہاں پر صرف ایک ہی فعل ہے، صرف فعل ہے، اور پھر بھی جو ہے اس کو کلام کہا جاتا ہے۔ ایک فعل ہے پھر بھی اس کو کلام کہا جاتا ہے، حالانکہ آپ نے کہا تھا کہ کلام کے لیے 2 اسم کا ہونا یا پھر ایک فعل اور ایک اسم کا ہونا ضروری ہے، حالانکہ ہم آپ کو ایسا جملہ دکھاتے ہیں، ایک ایسا لفظ دکھاتے ہیں جو صرف ایک فعل ہے اور اس پر کلام کا اطلاق کرتے ہیں، اس پر کلام کا اطلاق کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اعتراض اور سوال ہے، اس کا جواب شارح دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مصنف کا جو قول ہے استقم، آپ نے کہا تھا یہ صرف ایک فعل ہے، یہ ایک فعل نہیں ہے۔ جب ایک فعل نہیں ہے تو آپ کا سوال بھی صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ استقم میں جو آپ بول رہے ہیں کہ یہ ایک فعل ہے، یہ ایک فعل تنہا نہیں ہے، یہ آپ کی نظروں کا دھوکہ ہے، اس لیے کہ استقم میں انت ضمیر پوشیدہ ہے جو کہ اسم ہے، انت ضمیر پوشیدہ ہے جو کہ اسم ہے، اور استقم اور انت سے مرکب ہے، تو یہاں پر بھی فعل اور اسم پایا گیا۔ جب فعل اور اسم یہاں پر بھی پایا گیا تو ہمارا قول درست ہو گیا کہ کلام ایک فعل اور ایک اسم سے مرکب ہوتا ہے، اور آپ کا جو سوال تھا وہ سوال آپ کا باطل ہو گیا۔ تو استقم انتا کی جو تقدیر ہے وہ ہے استقم کی جو تقدیر ہے وہ ہے استقم انتا، تو یہاں پر بھی ایک فعل ہے اور ایک اسم ہے۔ ترجمہ دیکھیں، وَكَقَوْلِ الْمُصَنِّفِ اسْتَقِمْ، اور جیسے مصنف کا قول استقم، فَإِنَّهُ كَلَامٌ مُرَكَّبٌ مِّن فِعْلِ أَمْرٍ وَفَاعِلٍ مُسْتَتِرٍ، تو بے شک وہ ایسا کلام ہے جو کہ مرکب ہے ایک فعل امر سے اور فاعل مستتر سے۔ والتقدیر استقم انتا، اور تقدیری عبارت کیا ہے؟ تقدیری عبارت ہے استقم انتا۔ اب جو ہے شارح فرماتے ہیں کہ ماتن و مصنف نے، صاحب الفیہ نے شعر میں صرف کستقم کہہ دیا، تو کستقم کیوں کہا اس کا فائدہ ذکر کر رہے ہیں۔ فاستغنا بالمثال، تو مثال دے کر بے نیاز ہو گئے، عن ان یقون، کس سے بے نیاز ہو گئے؟ اس سے ان یقول کہ وہ کہیں، فائدتاً یحسن السکوت علیہا، یعنی مصنف نے جو کستقم کہا تو کستقم کہہ کر بے نیاز ہو گئے، اتنا جملہ کہنے سے، فائدتاً یحسن السکوت علیہا، کستقم کہہ دیا تو اتنا جملہ کہنے سے وہ بے نیاز ہو گئے، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اب کہتے ہیں فَكَأَنَّهُ قال، تو گویا کہ انہوں نے کہہ دیا، الکلام هو اللفظ المفید فائدتاً کفائدت استقم،
کلام وہ ایسا لفظ ہے جو کہ فائدہ دیتا ہے، ایسا فائدہ جو کہ استقم کے فائدے کی طرح ہو۔ تو طلباء آج ہم یہی تک سبق کو رکھتے ہیں اور اس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آگے پھر دوسرے سبق میں پڑھیں گے۔